بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجی۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے والوں کا بے حد مشکور ہوں کہ جو بڑے پازیٹیو کمنٹس کرتے ہیں اور اب علم کو وہ اس کے علمی طور پہ دیکھتے ہیں۔ بلکہ ایک دوست نے بڑا حیران کن کمنٹ کیا جو میں نے پڑھا۔ انہوں نے کہا جی اگر بل پاس ہو گیا تو کیا آپ معافی مانگیں گے؟ تو دوستو بات یہ ہے کہ معافی مانگنا تو سب سے بڑا کام ہے سر اس دنیا میں۔ میں ابھی معافی مانگتا ہوں جناب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان جو بنیادی طور پہ ہے بھائی جان یہ کمزور ہے۔ تکبر جو ہے وہ انسان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ یہ کیلکولیشن کا ایک علم ہے، آسٹرالوجی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک بات اور یہاں کرتا چلوں کہ یہاں پہ جو سیارگان آج ہیں 21 ستمبر 2024 کو، اب دنیا میں کبھی ایسا وقت دوبارہ نہیں آنا۔ اس کی دلیلیں یہ ہیں کہ ستاروں کی ایک اپنی سپیڈ ہے، ان کے اپنے محور ہیں جن میں وہ گردش کر رہے ہیں، لہٰذا وہ مختلف نظرات بناتے ہیں۔ اگر یہ ستارے ہر سال وہی ہوں یا 10 سال بعد وہی ہو جائیں یا 100 سال بعد بھی فرض کریں وہی ہو جائیں تو دوبارہ وہی نظام آ جائے۔ دلیلی بات ہے، ایک وقت میں بادشاہت ہوتی تھی، پھر آپ دیکھیں آہستہ آہستہ دنیا میں بادشاہت ختم ہونا شروع ہو گئی اور صورتحال تبدیل ہوتی گئی۔ جو بہت بڑے بڑے ملک تھے وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس وقت جو زائچے میں سب سے بڑے ستارے ہیں پلوٹو، نیپچون، یورنس، یہ سب سے بڑے ستارے ہیں جو سب سے سلو موو کرتے ہیں اور ان کا اثر بھی اتنا گہرا ہوتا ہے۔ یہ جہاں جاتے ہیں وہاں کے حالات تبدیل کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ایک ویڈیو لگاؤں گا جس میں ان سیارگان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ سیارگان، یہ جو میں نے عرض کیے ہیں کہ یہ تینوں سیارگان اور ان کے ساتھ دوسرے ستارے یہ اکٹھے ہوئے ایک خاص مقام پہ ایک برج میں، اور وہ جب اس برج میں اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا طوفان آئے گا جسے طوفان نوح کہا جائے گا۔ یہ طوفان نوح کی آمد کی اطلاع دے رہے ہیں ستارے یہاں اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا اب ایک طوفان آئے گا، طوفان نوح۔ اب آگے چلتے ہیں، جب وہ ستارے ٹریول کرتے 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 اگلی جگہ پہ اکٹھے ہوئے، دوبارہ باقیوں نے اس کو کمیونیکیشن کیا، نظرات ملائیں، تو یہ وہ وقت تھا جب طوفان نوح آ گیا۔ اسی طرح دوستو یہ جو 3 ستارے میں نے عرض کیا دنیا میں اس وقت اکٹھے ہیں، یہ دنیا میں تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں، پوری دنیا میں۔ پہلے والی بات کچھ بھی نہیں رہے گی، اب بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہوں گی۔ دیکھیے اگر پہلے والی صورتحال ہوتی تو الیکٹرک گاڑیاں نہ ایجاد ہوتی، بلکہ آپ ہسٹری کو سمجھیں کہ ستارے جہاں تھے انہوں نے کچھ باتیں کی، کچھ عرصے بعد وہ باتیں تبدیل ہو گئیں۔ اگر یہ ستارے منقلب بروج میں ہوں گے تو تبدیلی جلدی آئے گی، زوجزدان میں ہوں گے اس سے تھوڑا دیر سے آئے گی، اور ثابت بروج میں اگر ستارے اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت سالوں بعد آئے گی تبدیلی۔ یہ زائچے کا آسٹرالوجی کا قانون ہے۔ اب دوستو کرنٹلی آج 21 ستمبر ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ماضی میں آج سے 10 دن پہلے میں نے ویڈیو لگائی تھی کہ جو ہی 21 ستمبر آئے گا جلسے کا دن تو ہم انشاءاللہ ویڈیو لگائیں گے، کیونکہ اس دن چاند شرف کے مقام پہ ہوگا۔ آج دوستو عمران خان صاحب کے زائچے میں 5 ستاروں کی نظرات قائم ہیں۔ اب یہ جو نظرات ہیں یہ خان صاحب کو مزید طاقت دے رہی ہیں، اور چاند اپنے شرف کے برج میں بیٹھا ہوا ہے اور عطارد اپنے شرف کے برج میں بیٹھا ہوا ہے، اور چاند اپنے شرف کے برج میں بیٹھ کے ستاروں کو ناظر ہو رہا ہے۔ اب آہستہ آہستہ ان تمام ستاروں کے جن کے میں نے نام لیے ان کو یہ ناظر ہوگا۔ تو یہ جو آج جلسہ ہو رہا ہے یہ عمران خان کی کامیابی کا ایک سنگ میل ہے۔ اب انہوں نے بڑی کوشش کی جلسہ نہ ہو جی، مینار پاکستان پہ جگہ نہیں ملتی جی، جہاں سارا دن دھول اٹھتی ہے، فارغ پڑا رہتا ہے جی، یہاں جلسہ نہیں کرنا جی۔
اور اس کے بعد جناب ہم نے وہاں جگہ دی، وہ بھی 3 رکنی بینچ بیٹھا جس نے کہا کہ جلسہ ان کو کرنے کی اجازت ہے، ان کا بس چلتا تو یہ کبھی نہ کرنے دیتے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ مریخ 5 ستمبر 2024 سے اپنے حبوط کے برج میں داخل ہے، لہٰذا بہت ساری چیزیں اب تبدیل ہو جائیں گی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب ان سے نہیں ہوں گی۔ یہ باوجود چاہنے کے جلسہ نہیں روک سکے۔ اللہ کا امر قوی ہے اور اللہ کا امر غالب ہے۔ ہماری ڈیٹا کلیکشن ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح ہو جائے تو سب مالک کی مہربانی ہے، غلط ہو جائے تو انسان، میں بطور انسان ایک ناقص ہوں، میری سوچ سمجھ تھوڑی ہے، مجھے قدرت کے فیصلے تو نہیں سمجھ آتے، میں ایک اندازہ لگاتا ہوں۔ اب دوستو کرنٹلی یہ جو ستارے میں نے آپ سے بیان کیے کہ یہ سارے آپس میں ناظر ہیں، یہ 2 باتوں کی نشاندہی کرتے ہیں، زائچے میں 2 باتوں کی نشاندہی۔ پہلی بات کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تکڑے آدمی ہیں، اور دوسری بات عدلیہ سٹرونگ ہے۔ ماضی میں انہوں نے کوشش کی کہ ہم ایک بل لاتے ہیں، وہ بل چھپایا گیا، ہڈن کیا گیا، ان کو بلایا گیا، وہ جی ہو رہی ہے، جی بات ہوئی ہے ہماری، ہم بل پیش کر رہے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا، لوگوں نے مجھے بڑے فون کیے، بہت فون کیے کہ ڈاکٹر صاحب کیا، بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ اب میں نے کہا کہ میری کیلکولیشن ہے، میں ایک انسان ہوں، اس کے مطابق ان سے یہ تبدیلی نہیں لائی جانی، بل نہیں لایا جانا، یہ تبدیلی جو آئین میں چاہتے ہیں نئی سپریم کورٹ بنانا، یہ نہیں لا سکتے۔ اس کی میں نے دلیلیں پیش کی تھیں۔ یاد رکھیں دوستو، جب 7 ستارے ناظر ہوں گے، نحس کام کبھی بھی نہیں ہوں گے، یہ زائچے کا قانون ہے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ عدلیہ سٹرونگ ہے، عدلیہ ابھی بھی سٹرونگ ہے، اور میں ایک بات اور دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ اپنی کیلکولیشن کی بیس پہ اللہ کے حکم سے، کہ یہ جو عدلیہ ہے، اس وقت عدلیہ جو بیٹھی ہوئی پازیٹیو عدلیہ ہے، ان کا ایک اپنا مقام اور ان کا ایک اپنا مرتبہ ہوگا۔ اور عمران خان کے وہ ساتھی جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو ساتھ چل رہے ہیں، عمران خان کا ویژن لے کے آگے جا رہے ہیں، ان کا بھی کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک۔ عمران خان کا زائچہ تو ابھی اور سٹرونگ ہونا ہے۔ اور میں نے ایک بات اور آپ سے عرض کی تھی کہ اگر وکلا موومنٹ چل پڑی تو ان کے بس سے باہر ہے۔ آج وکیلوں نے کھڑاک کرنے شروع کر دیے۔ اگر وہ جو انہوں نے اس وقت جو صورتحال ہے، جو پازیٹیو عدلیہ ہے، جو عدل کو عدل سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی طرف پوری قوم دیکھ رہی ہے، اب وہ سارے ایک لائن میں کھڑے ہیں۔ اور اندر کھاتے میں آپ کو بتاؤں، میں نے عرض کیا کہ زائچے میں پلوٹو، نیپچون، یورنس، ان کی آپس میں 7 نظرات ہیں، اور اگر اسی قانون کو آگے چلائیں تو اب جو چاند آ گیا ہے، چاند ابھی برج ثور میں بیٹھ کے، اپنے بادشاہت کے خانے میں بیٹھ کے مریخ کو ناظر ہو چکا ہے۔ اس وقت جب آپ اور میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو آج کے دن میں چاند اپنی طاقتور ترین نظر مریخ کو دے رہا ہے، اور عطارد اور سورج جو ہیں برج شملہ میں ہیں، اور جو زہرہ ہے وہ 27 درجے برج میزان میں موجود ہے۔ اور یہ تمام ستارے آپس میں پازیٹیو کمیونیکیشن کر رہے ہیں، لہٰذا یہ جلسہ اور جو آئین کے اوپر ڈیسیژن لینے والے جج ہیں، تاریخ کا یہ حصہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو آج کا جلسہ ہے یہ بہت کامیاب ہوگا۔ میں نے دلیلیں آپ کو بتا دیں کہ ستارے یہاں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیارگان کی کمیونیکیشن ہے، جو آپس میں یہ تمام ستارے اب آہستہ آہستہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، یہ ایک بات اور کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ یہ نشاندہی یہ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہیں کھڑے رہنا ہے، باتیں یہیں رہنی ہیں، یا غیب سے ان کی مدد آ رہی ہے۔ مطلب میں تو یہی کہوں گا، جو ہمارے زائچے میں سیارگان ہیں، جو ہمارے زائچے کے سیارگان ہیں، وہ بڑے طاقتور ہیں اور آپس میں پازیٹیو کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ یہ جن لوگوں نے کوشش کی کہ آئین کا حلیہ بگاڑ دیں، ایک اور سپریم کورٹ بنا دیں، انہوں نے صرف
اپنے لیے پرابلم پیدا کی ہیں اور کسی کے لیے نہیں کیے۔ ذائچے میں اگر سیارگان پازیٹیو ہوں، اس کے ہم نے متعدد مثالیں میرے پاس موجود ہیں جس میں کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پازیٹیو بات تو ہو جاتی ہے، نیگیٹو بات نہیں ہوتی۔ پازیٹیو بات جلسہ ہے، عوام جوگ در جوگ پہنچ گئی ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکے یہ، اور جلسہ شروع ہو چکا ہے، اور جلسے کی جو جھلکیاں ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا اس وقت جلسہ ہی دیکھ رہی ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو جلسہ ہے اسے آپ صرف جلسہ نہ سمجھیے، یہ عمران خان صاحب کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ کامیابی کا عمران خان کا اعلان ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے بھی کامیاب ہیں، ان کی ایک آواز پہ لوگ پہنچ گئے ہیں، اور یہ پٹواریوں کو کہہ کے بندے اکٹھے کرتے ہیں، اور وہ ٹرین چلاتے ہیں کراچی سے لے کے مینار پاکستان پہ جلسہ ہے، اور پھر کبوتر بھی آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، نہ کبوتر کام کے رہے نہ جلسہ کام کا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دینی ہے۔ تو ہماری آج کی کیلکولیشن میں سیارگان کی جو پازیٹیو نظرات ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں عمران خان صاحب کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، دور دور تک حرف آخر ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو جو بھی ہماری سمجھ میں باتیں ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔